بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، انسان کو کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا رب الکریم نے علاج نہ رکھا ہو۔ دوا استعمال کرنا بھی سنت ہے اور یہ لازم ہے، لیکن روحانی طور پر ایسی دعائیں اور وظائف پڑھ کر عجز و گریہ سے صحت کاملہ طلب کرنا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑتی ہو، وہ روزانہ یہ سورت پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ یہ عمل 11 روز تک کریں، انشاءاللہ شفا یاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو اس پیاری سورت کو 300 مرتبہ 21 دن تک پڑھے، انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ پیارے ناظرین، اس سورت مبارکہ سے تقدیر بدلتے دیکھی ہے۔ دنیاوی اور روحانی معاملات حل کرنے کا سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ بھی جان لیجئے، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر تھے بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بے چینی ہونے لگی تھی۔ تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی۔ جب دفتر کا کام آتا، حساس کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج اس سورہ مبارکہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے اس سورت مبارکہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنا لیا، اور چند ہفتوں کے بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگنے لگا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر اس سورہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورہ مبارکہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس سورۃ المبارکہ سے بیماری سے شفا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ میں نے یہ وظیفہ خود سے کیا، جبکہ اس کا اتنا اچھا نتیجہ نکلا کہ بچے کے دل میں سوراخ تھا۔ جب میں نے اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ پڑھا تو میں نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی اور اس سورت مبارکہ کو 41 دن تک پڑھ کر وہ پانی اس بچے کو پلا دیا جس کا آپریشن ڈاکٹرز نے بائی پاس کہہ رکھا تھا۔ جب اسے یہ پانی پلایا تو 41 دن کے بعد جب دوبارہ سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو وہ بچہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ میں نے یہ عمل خود اپنی ذات سے کیا تو الحمدللہ اس سے شفا پائی۔ اگر آپ بھی اس کے ساتھ شفا چاہتے ہیں تو اس سورت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ سورت شفا ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے کہ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا،
کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے محمد بن سرین نے، ان سے معبد بن سرین نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں۔ کہا تم سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف اس سورۃ المبارکہ کو پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا یہ سورہ مبارکہ منتر بھی ہے، جاؤ یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگانا۔ نماز میں اس سورہ کی قرات فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا ہے اور باقی قرات کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے میں آسان مضمون میں جامعہ اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس سورت میں اللہ کی صفات ہیں اور اس کو الشفاء والرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورت سے پڑھ کر دم کیا تو اس سے شفا ہو گئی۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد، مستدرک حاکم میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک دیہاتی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اسے آسیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر یہ سورت مبارکہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ اس سورت کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تمام احادیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں یا جو بھی بیان کیا گیا، یہ تمام سورۃ الفاتحہ کے بارے میں تھا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند درجہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندے، تو پورے یقین کے ساتھ میرے سے مانگ کر تو دیکھ، میں عطا نہ کروں تو کہنا،
مجھ سے بیماریوں سے شفا تو مانگ کر دیکھ، میں تجھے شفا نہ دوں تو کہنا، عاجزی اختیار کر، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کر، تو میں تیری ہر مشکل کو آسان کر دوں گا۔ پیارے ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین کر کے قرآن پاک کی آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہماری زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور ہمیں جتنی بھی بیماریوں کا سامنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر ہم صحت کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جو بھی بیماری، جو چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، دل کی بیماری ہو، یا کوئی بھی مرض ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ سے اس انسان کی ہر طرح کی بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو پورے یقین کے ساتھ اس سورۃ المبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں، پیارے ناظرین، اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کی ہر بیماری کو دور فرما دے گا، اور اسے مرنے وقت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔